بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 1 اکتوبر 2019 ہے اور 30 ستمبر 2019 کو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے تیسری جو گروپ ڈسکشن کرائی تھی، اس کا ٹاپک تھا ہمارے معاشرے میں کس کی زیادہ عزت ہے، مالدار کی یا دیندار کی۔ اور الحمدللہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھرپور شرکت کی، اور ہم چلتے ہیں ان نوجوانوں کی جانب اور ان کے زرعی خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں، کیسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ڈسکشن کرائی جاتی ہے اپنے نوجوان نسل کو بولڈنس پیدا کرنے کے لیے اور اصلاح کے لیے۔ میں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، تو اگر آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس گروپ میں۔ تو ہر اسٹوڈنٹ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے اور آپ نے یہاں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تو تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے اپنے اسٹوڈنٹ کو جس کا تعلق جہلم سے ہے، اور اس بچے کا نام جس کا تعلق جہلم سے ہے، عبدالوہاب۔ جی عبدالوہاب، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is another very good topic. اور جنٹلمین آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کون سی سائڈ پہ جاؤں۔ بندے کو کہتا ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ٹاپکس آئی ایس ایس بی میں پوچھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اب ہم مالدار کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور دیندار کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اسٹیبل ہوگے۔ تو اس پہ کاؤنٹ ڈاؤن کروں گا کہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت ہے اور دیندار کی عزت کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، مالدار کی عزت ایسے ہے کہ ایک صاحب کے پاس جیب ہے تو ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہیں پہ بٹھا دیں گے، پتہ نہیں ان کو نماز پڑھنی صحیح سے آتی ہے یہ کوئی نہیں۔ ان کا اس طرح استقبال شاہانہ کیا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میں بھی ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو آتی نہ ہو، دعائے قنوت نہیں آتی ہو، جو عشاء کی نماز کا لازمی جزو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو دیندار ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کو دین کی علم ہے، دین کا سوجھ بوجھ ہے دین کی، وہ بندہ رگڑا کھا جاتا ہے۔ کیسے؟ کوئی داڑھی رکھ لے تو ہم اس کو مولوی کہہ کے مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی 2 اسلامی باتیں کر دے تو ہم اس کو مفتی بنا کے کہہ دیتے ہیں یار یہ فتوے لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ٹہنوں سے اوپر شلوار کر لے تو ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھ اس کو شلوار پہننی نہیں آتی ہے۔ جی عبدالوہاب، آپ کی آواز کلیئر تھی اور اپنے خیالات کا آپ اظہار کر رہے تھے۔ ابھی نعمان حرل فیصل آباد سے اس بچے کا تعلق ہے، اس کو میں دعوت دوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جی نعمان حرل۔ جی السلام علیکم جینٹلمین، جو کہ آج ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے سر عمران کی طرف سے، اس کا عنوان ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی۔ ایکچولی یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ، اپنے آپ پہ، ظرف پہ، کہ ہم لوگ کس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے، اپنی لیول ہے سوچنے کی، تھنک اس کی اپنی ہے۔ اس کا کچھ بندے ہوتے ہیں چیزوں کو وہ پوزیٹیولی آبزرو کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نیگیٹولی طور پہ آبزرو کرتے ہیں۔ یہ تو ہم پہ خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کس اینگل سے تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے حساب سے تو دونوں کی عزت ہے، کیونکہ دیندار، سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں دیندار کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دیندار بندہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو عمل کرتا ہے، جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، وہی دیندار بندہ ہوتا ہے۔ تو میرے حساب سے اس کی عزت بھی زیادہ ہے۔ ایک معاشرے میں ہمارے دیندار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی دیندار نہیں ہوگا، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک اچھی تعلیم سے آراستہ کرے گا تو ہمارا اسلام ترقی کرے گا۔ ہمارے نئے بچوں کو، ہمارے آنے والی جنریشنز کو تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے کسی دیندار کا ہونا بھی ضروری ہے۔
جی بہت شکریہ نعمان ارل، آپ نے 3 منٹ گفتگو کی، لیکن کیونکہ بہت اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے ہر ایک کی گفتگو کمپلیٹ نہیں سنائی جا سکتی۔ عبد الوہاب جیلم سے اس بچے کا تعلق ہے، اس نے دوبارہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ My name is Muhammad Wahab from district Jhelum. Sir, I have already told you کہ ہمارے معاشرے میں جو مالدار کی عزت ہے وہ دیندار سے کہیں زیادہ ہے۔ دیندار کی عزت کوئی بھی جی بچے، آپ جب ریکارڈنگ کرتے ہیں ایسے کمرے میں بیٹھے جہاں شور شرابہ نہ ہو، ابھی بچوں کے رونے کی یہاں آواز آ رہی ہے، تو اس لیے اس بات کا تھوڑا خیال رکھیے۔ ابھی آپ کی اس لیے میں نے بات یہاں کاٹ دی ہے۔ سید سیف اللہ خان سوات سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جی سیف اللہ خان، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب دوستوں کو پہلے سلام، اور میرا نام سید سیف اللہ ہے، میں سوات سے ہوں۔ آج سر نے ٹاپک دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایماندار کی ویلیو زیادہ ہے یا مالدار۔ تو آج کل ہم دیکھیں تو جو لوگ مالدار ہوتا ہے تو اس کا لوگ بہت زیادہ قدر کرتا ہے، جو لوگ ایماندار ہوتا ہے تو لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتا ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی ماڑی یہ ہوتا ہے، یہ وہ بڑے بنگلے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کا قدر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ادھر ہمارے علاقے میں ایک ڈی ایس پی ہے، وہ بہت زیادہ ایماندار ہے، بہت داڑھی بھی جی سیف اللہ نے 2 ڈی ایس پیز کا ذکر کیا ہے، ایک داڑھی والے ایک دوسرے ہے، تو اس طرح نہیں کرنا، پرسنل کسی کو آپ نے نہیں نام لینا، تو یہ ڈسکشن میں آپ نے خیال ادھر بھی رکھنا ہے۔ میں نے آپ کوئی ڈسکشن سنی ہے تو کائنڈلی اس طرح آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ باقی آپ کی باتیں اچھی تھیں اور کانفیڈنس بھی، آپ کی آواز بھی بلند ہے۔ نیکسٹ ابھی خوشاب سے اسامہ کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ جی اسامہ، آپ 1 منٹ بولیں۔ السلام علیکم، میں اسامہ خوشاب سے۔ سر عمران صاحب نے جو ٹاپک دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت زیادہ ہے یا دیندار کی، تو اس ٹاپک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرہ میں مالدار کی عزت زیادہ ہے بجائے نسبت کے دیندار کی۔ اس کی واضح مثال یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جو بھی مالدار ہوگا، محلے کا کونسلر ہوگا، ایم پی ہوگا، ایم این اے ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کے پاس فل سیکیورٹی ہوگی، مال بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، اور اس کے پاس وہ سب اقدامات ہوں گے، سب اختیارات ہوں گے جو وہ اپنا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دین کی بات کریں تو ہمارے دل میں دین۔ جی اسامہ، میں نے آپ کو سنا ہے کمپلیٹ آپ کی ڈسکشن، تھوڑا ایکٹیو ہو کے کیا کریں، لگتا ہے کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، آواز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، ایکٹیو ہو کے ایسے روم میں بیٹھیں جہاں خاموشی ہو تاکہ سنتے ہوئے تمام پاکستان کو لطف آئے۔ سہیل اظہر چترال سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جی بہت اچھی ڈسکشن کی ہے اس نے سہیل اظہر نے، اور اس کی ذرا باتیں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں عزت ایک مالدار کی ہے یا پھر ایک دیندار بندے کی۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو عزت ہے وہ دیندار بندے کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک مالدار بندے کے مقابلے میں۔ سر یہ جو دیندار بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی پوری زندگی اپنے دین کی خدمت کے لیے قربان کر دیتا ہے اور دین کے علم کو سیکھتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین کے علم دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا ہے، جس سے کئی گھر ہمارے اسلام کے علم کی روشنی میں روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کی جنرل مثال ہم لوگ لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی، جس کی محنت کی وجہ سے اور جس کی دینداری کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور ان کی عزت دنیا میں بہت زیادہ کی جاتی ہے اور ان کو ہر کوئی پہچانتا ہے، بجائے کہ ایک مالدار انسان کی۔ آج ہمارے معاشرے میں مالدار تو بہت ہے لیکن ان کو اتنا عزت نہیں دیا جاتا جتنا کہ ایک ایماندار اور دیندار بندے کو دی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ہمارے معاشرے میں عزت ایک دیندار بندے کی بہت زیادہ ہوتی ہے بجائے کہ ایک مالدار کی۔ تھینک یو سر۔ جی بہت شکریہ سہیل اظہر چترال سے۔
علی محمد بدین سے گفتگو میں پارٹیسپیٹ کرے گا. جی علی بدین. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میرا نام علی محمد اور میں بدین سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے. تو دیکھیں اس سے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں، یعنی ناانصافیاں بڑھتی ہیں. مگر دیکھیں ماضی میں ایسا نہیں تھا، اور ہمیں اسلام برابری کا یعنی ایکولیٹی کا درس دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں فرمایا تھا کہ سب برابر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں. جی لگتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہارن کی آواز بھی آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کو یہاں منقطع کریں گے. کراچی سے ہمارا اسٹوڈنٹ ہے آفتاب، جس کا بیسک تعلق ہے خزدار، ایک چھوٹے سے گاؤں سے. جی آفتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین، آج ہمارا ٹاپک گروپ ڈسکشن کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہوتی ہے یا دیندار کی. تو جہاں تک میرا خیال ہے اور میں نے آبزرو کیا ہے، تو ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت جو ہے وہ دیندار کی عزت سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، آپ دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں. یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ رچ ہیں تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی، اگر آپ رچ نہیں ہیں، آپ غریب ہیں، تو آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں. تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ایکویلٹی کے حساب سے جو ہے ایکویلٹی نہیں ہے اس معاملے، اس بارے میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں. تو اس کے پیچھے ریزن بھی ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سنی ہے میں نے کمپلیٹ، اچھی طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. دوسروں کو موقع دیں گے. اسلام آباد سے ہشام ہے، اور ہشام نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. نمل سے اس کا تعلق ہے، نمل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں یہ پڑھتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ. تو اس کی آواز بھی کلیئر ہے اور اس کا نالج بھی ہے. دیکھیے کیسے یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ سب سنیے. السلام علیکم جنٹل مین، میرا نام ہشام ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. تو جنٹل مین، جس طرح ہمارے گروپ ڈسکشن کا ابھی ٹاپک چل رہا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں دیندار کی زیادہ عزت ہے یا مالدار کی، تو میں اس پر پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے. جو زبردستی عزت کروانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ بس ایک زبردستی ہی کروا رہا ہوتا ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے، جس کو اللہ عزت بخشتا ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کافی حد تک دیندار بندے کی عزت ہے. امام صاحب جو کہ ہمارے مسجد میں امامت کراتے ہیں، الحمدللہ ہمارے محلے میں ان کے کافی احترام سے بلایا جاتا ہے، ان کی کافی عزت کی جاتی ہے. میرے گاؤں میں تو امام صاحب کو اکثر گھر میں دعوت کی جاتی ہے، ان سے دعا کروائی جاتی ہے خصوصی، اور اس کے بعد ان کی دعوت کی جاتی ہے. امام صاحب کے گھر جو ہے ہر جمعرات کافی سارے لوگ جو ہے وہ کھانا بھیجتے ہیں، مختلف اشیاء وغیرہ بنا کر. اور ہم اگر بازار وغیرہ پہ بھی جائیں تو دکاندار بھی امام صاحب کی کافی عزت کرتے ہیں، ان سے احتراماً ملتے ہیں. تو جو بندہ دیندار ہے، جو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے، ان کی کافی عزت ہے ہمارے معاشرے میں. صرف گاؤں تک کی بات نہیں کر رہا، میں شہر کی بھی بات کر رہا ہوں کہ شہر میں بھی اگر امام کو ایک محلے میں لوگ جانتے ہیں تو وہ ان کی کافی عزت کرتے ہیں اور کافی احترام سے ملتے ہیں. تو دیندار بندے کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. جی بہت شکریہ ہشام، آپ کی گفتگو کافی اچھی ہوتی ہے جب بھی آپ پارٹیسپیٹ کر. سکندر علی لڑکانہ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سکندر نے 2.5 منٹ بولا ہے. جی سکندر جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جیسے کہ سر عمران صاحب نے ہمیں ٹاپک دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی. ویسے تو دیکھا جائے کہ ہے عزت دونوں کی، لیکن ایک کی دنیا میں ہے، دوسری کی آخرت میں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں
ایک لفظ ہے وہ پھیل چکا ہے، بہت پھیل چکا ہے، وہ لفظ ہے پیسہ، وہ لفظ ہے پیسہ۔ آج کل کے آپ 8ویں جماعت کے بچے سے پوچھو گے نا، وہ بھی کہے گا مجھے پیسہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ سارا کا سارا ہمارے کریچر پہ جاتا ہے۔ اگر ہماری تربیت اچھی ہے تو ہم پیسہ نہ کریں گے، جتنا ہوگا ہم اس میں خوش رہیں گے۔ جی بہت شکریہ سکندر علی، آپ کی آواز نا شروع میں اسٹرانگ تھی، میں نے آپ کی گفتگو ساری سنی ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ کی آواز کم ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں روک لیا۔ عمر کوٹ سے اعجاز نے پارٹیسپیٹ کیا، عمر کوٹ سے۔ جی اعجاز۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیندار کی زیادہ عزت ہے یا مالدار کی، سو میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا۔ بہت سے بندوں نے اپنے برین تھاٹس آپ بھی بیٹا یہ بات کر رہے ہیں، ساتھ شور شرابہ بہت ہے، اس لیے آپ کو یہاں میں نے روکا ہے۔ محمد عمیر اسماعیل خوشاب سے اس بچے کا تعلق ہے، اور دیکھیے کیا کہتے ہیں محمد عمیر اسماعیل۔ السلام علیکم، میں عمیر اسماعیل بات کر رہا ہوں فرام جور آباد سے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت ہے یا ایک دیندار کی ہے، تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں عزت تو یعنی دونوں کو دی جاتی ہے، یعنی مالدار کو بھی دی جاتی ہے اور دیندار کو بھی دی جاتی ہے، لیکن اس میں جو میں اس پہ یہ بات کروں گا، لیکن جو زیادتی ہے نا، جو زیادہ عزت دی جاتی ہے وہ مالدار کو دی جاتی ہے، کہ ایک دیندار کو بھی دی جاتی ہے لیکن مالدار کو زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ لوگ یعنی ہر بندہ کیا کرتا ہے، ہر بندہ اچھی لائف چاہتا ہے۔ آپ بیٹا اپنی آواز تھوڑا اونچا رکھیں، بلند کریں، آواز میں تھوڑی گون گرج پیدا کریں۔ سوات سے منگورا سے غفران اللہ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ہمارے ساتھ، تو غفران اللہ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، غفران اللہ کی باتیں سنیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ ٹیچر اینڈ ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ میں غفران اللہ سوات سے ہوں، اور سر نے جو آج ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی۔ تو اس ٹاپک میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ دیندار جو ہے اس کی بھی عزت ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن ایک مالدار کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دیندار کی سے، اور دیندار کی عزت لوگ کرتے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی مالدار کی کرتے ہیں۔ جو بندہ مالدار ہو اس کی عزت ہر جگہ کی جاتی ہے، ہر قسم کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور بس اسی کی باتیں مانی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو مالدار جو ہے اس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور دیندار کی بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ مالدار کی ہے۔ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر جگہ پہ مالدار کے ساتھ، اور دیندار کی اتنی زیادہ نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی خوشابی سے ہمارے ساتھ اسامہ حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے۔ جی اسامہ 1.25 منٹ آپ بولیں۔ السلام علیکم، میں اسامہ خوشاب سے۔ سر عمران صاحب نے جو ٹاپک دیا ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت زیادہ ہے یا دیندار کی، تو اس ٹاپک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی معاشرہ ہے یا دنیا وہ عزت کی بھوکی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو، چاہے وہ مالدار ہو، دیندار ہو، جو بھی ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت زیادہ ہے بنسبت دیندار کے۔ دیندار کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ جی بہت شکریہ اسامہ۔ محمد زوار پشاور سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جی محمد زوار پارٹیسپیٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک بیٹا آپ کی میں نے سنی ہے آواز، بالکل آواز ہی نہیں آ رہی نا آپ کی، تو میں کیا آپ کی ریکارڈنگ کیا سنوں گا۔ فاروق حمید کا تعلق راولپنڈی سے ہے، فاروق حمید نے اچھی باتیں کی ہیں، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم فاروق حمید فرام راولپنڈی۔ جینٹل مین، آج کا جو تھرڈ اور لاسٹ ٹاپک ہمارے ڈیئر سر عمران نے جو دیا ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ عزت مالدار کو دی جاتی ہے یا جو دیندار آدمی ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو جینٹل مین، میرے خیال میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیندار آدمی کو اتنی عزت نہیں دی جاتی معاشرے میں، اور مالدار آدمی کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، کیونکہ
مالدار آدمی کے پاس شہرت ہے، دولت ہوتی ہے اس کے پاس، اس کا نام ہوتا ہے معاشرے میں، اور عزت اس کی لوگ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے آرام سے پیسے کے ذریعے، جبکہ جو دیندار آدمی ہے وہ اپنی ساری توجہ دین پہ صرف کرتا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے میں اپنی جو زندگی ہے وہ صرف کر دیتا ہے، جبکہ جو مالدار آدمی ہے وہ دنیا میں پیسہ کھٹے کرنے کے لیے آتا ہے صرف، اور پیسے کی وجہ سے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ پیسے ہی ہر چیز ہے اور پیسے کے علاوہ کوئی چیز بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ تو یہ اس طرح کا ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں دین کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی تھی اور دین کا پیغام ہر طرف پھیلایا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیندار آدمی کو زیادہ عزت دیں، جیسے کہ یہ بات نہیں ہے کہ دیندار آدمی کی بالکل عزت نہیں ہے، جس طرح مولانا طارق جمیل اور ثاقب رضا مصطفی اور بھی بہت مشہور جو علماء کرام ہیں وہ بھی ان کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جی بہت شکریہ، کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کی بہت عزت ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی عزت دل سے کی جاتی ہے۔ نیکسٹ گوٹکی سے شان علی نے پارٹیسپیٹ کیا اور ماشاءاللہ اچھا یہ بھی بولتا ہے اسٹوڈنٹ۔ جی شان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی، تو میرا ماننا یہی ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے۔ آپ بچے بس یہ جو تقیہ کلام ہے نا، میرا ماننا یہ ہوگا، میں نے سنا ہے آپ کو، تو آپ نے 3 دفعہ یہی استعمال کیا اپنی گفتگو میں، میرا ماننا یہ ہوگا، تو یہ تقیہ کلام کائنڈلی باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سننے والے ہیں وہ کوئی تقیہ کلام یوز نہ کیا کریں۔ بعض بچے کہتے ہیں مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے، کچھ کہتے ہیں مقصد ہے مقصد ہے مقصد ہے، کچھ کہتے ہیں میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا ہے، تو یہ کائنڈلی یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں ساتھ، تقیہ کلام اور لفظوں کو اپنی شخصیت سے دور کر دیجئے۔ تھینک یو۔ جی شان علی کی گفتگو مزید تھوڑی سنتے ہیں ہم۔ کیونکہ آج کل کا دور ہی ایسا چل رہا ہے جہاں پر دیندار کی کوئی عزت نہیں کرتا، بلکہ جس کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری دوستی مالدار کے ساتھ ہو نہ کہ دیندار کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ ایسے ہی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، جو بس جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میری دوستی اس کے ساتھ ہو، میرے تعلقات اس کے ساتھ ہوں، بس اسی کی عزت کرتا ہے، عزت کیا بلکہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے یا پھر اس کی خوشامد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیندار آدمی ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کو بس یہی بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولوی ہے، یہ تو بس نماز پڑھتا ہے، ایسا ویسا بولتے ہیں، اس کی دل سے کوئی عزت نہیں کرتا۔ لیکن جو آج کے دور میں مالدار ہے، ہر کوئی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر کوئی اسی کی عزت کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں جیسے لوگ ہماری عزت کر سکیں۔ تو ہر کوئی آج کا زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں جیسے دنیا والے اس کی عزت کر سکیں اور دنیا میں اپنی شہرت و عزت کما سکوں۔ تو میرا ماننا یہی ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے دیکھیے بچے آپ نے پھر وہی لفظ یوز کیے، تقیہ کلام، میرا ماننا ہے، اس لیے آپ کو میں نے کاٹا ہے، آپ نے آگے بھی کافی استعمال کیا ہے۔ مردان سے طلحہ کو گفتگو میں ہم دعوت دیتے ہیں، طلحہ مردان سے۔ جی سنیے مردان سے طلحہ کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ طلحہ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، آپ نے غور سے سننی ہے ان کی اس کی باتیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کو زیادہ عزت دی جاتی ہے یا دیندار کو، تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں زیادہ عزت جو دی جاتی ہے وہ دیندار کو دی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دیندار کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ اچھا گھر ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ جائیداد ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا جو ہے نا وہ مطلب دین ہوتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائے ہوئے جو احکامات بتائے ہوئے ہیں اس کی جو ہے نا انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، مطلب علم حاصل کیا ہوتا ہے. اللہ نے جو احکامات بنائے اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، بے شک کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، مطلب وہ عالم کہلاتا ہے نا کمپیریٹیولی ہمارے بنسبت. تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں جو عزت دی جاتی ہے وہ دیندار کو دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ مطلب وہ اس کے جو ہے نا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایسی نسبت کو رکھتے ہوئے کہ وہ دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قرآن ہے، مطلب احادیث جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ یاد کروائے، مطلب اس کی اسٹڈی کی ہوئی ہے نا، وہ یہ عالم ہے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا دیندار کو زیادہ عزت دی جاتی ہے کمپیریٹیولی مالدار کو. مالدار کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہم نے جو یہ محاورہ سنا ہے نا کہ یہ جو ہے نا میل کو چیل ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. تو مطلب پیسوں کی بھی یہ بات ہے کہ انسان کے پاس کبھی پیسہ آ جاتا ہے کبھی مطلب چلا جاتا ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ انسان کے پاس رہ جاتا ہے. اور دین وہ دین ہے جو اس پر وہ خود عمل کر کے دکھائے. اور عزت کیوں کرتے ہیں؟ جو دین اس نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس پر پریکٹیکل وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے. جب امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مطلب شو نہیں کرتا لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو تقویدار بندہ ہے. وہ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. مطلب پیسے کمانے کے تو بہت سے طریقے، مطلب انسان لیگل بھی کما سکتا ہے، انلیگل بھی کما سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہو گیا کہ وہ لوگ جوریس لائف گزارے اور سیر سپاٹے کرے اور شغل کرے. لیکن محض ایک دیندار بندے کی یہ مطلب یہ کوشش رہتی ہے، ان کا وہ سوچ ہوتا ہے کہ وہ جان و مال کی قربانی دیتا ہے. کس طرح قربانی دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ طلحہ، آپ نے بہت لمبی گفتگو کی ہے، 4 منٹ اور 6 سیکنڈ، تو آدھی گفتگو میں نے سنائی ہے، باقی باتیں بھی میں نے سنی ہیں آپ کی. بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا آپ اظہار کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ڈیلی پارٹیسپیٹ کیا کریں. کراچی سے اسد نے پارٹیسپیٹ کیا 2 منٹ 9 سیکنڈ. جی اسد کیا آپ فرما رہے ہیں، سنیے. السلام علیکم فرینڈس. آج کا جو ہمارا گروپ ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار آدمی کی زیادہ عزت ہے یا پھر ایماندار آدمی کی زیادہ عزت ہے. دیکھیں جی سوری، آپ کے بار میسیج بہت آ رہے تھے اور پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہاں آپ کو منقطع کیا ہے. نیکسٹ جی ابھی ہم دعوت دیں گے اماد کو، جس کا تعلق پشاور سے ہے. جی اماد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہمارے سر نے ٹاپک دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ عزت کس بندے کا ہوتا ہے، دیانتدار کی یا ایماندار کی، تو یا مالدار کی، مالدار. تو اگر معاشرے کی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے لوگ تو مالدار کی عزت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا پیسہ ہوتا ہے. دیانتدار اسے ایک جھوٹا انسان سمجھ کر دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیانتدار کی جو ہے نا ہم دیانتدار کی عزت کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہ یہ ہوا اڑی ہے کہ جو مالدار ہے بس وہ پورا ہے. لیکن یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مالداری ایک الگ جگہ پر اور دیانتدار انسان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نہیں. تو میں تو سب بھائی کو یہ ریکویسٹ کرنا دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیانتداروں کی عزت کریں. ایمان. جی بہت شکریہ. کہوٹا حویلی سے، آزاد جموں کشمیر کا شہر ہے کہوٹا، آگے چھوٹا سا گاؤں ہے حویلی، وہاں سے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے کامران، اس کی باتیں سنی ہیں، بہت اچھی گفتگو کی ہے اس نے. السلام علیکم سر، میں راجہ کامران فرام آزاد جموں کشمیر حویلی کوہوٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا تیسرا ڈسکشن ٹاپک ہے، کیا ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی؟ تو اس وقت دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں مالدار کی زیادہ عزت کی جاتی ہے. یعنی جو بندہ رچ ہے، جو بندہ
زیادہ دولت والا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو دیندار ہیں، یعنی جس طرح حافظ ہو گئے، مولوی ہو گئے، جتنے بھی امام مسجد ہیں یا مولوی حضرات ہیں، تو ان کو اس طرح وہ والی عزت نہیں دی جاتی۔ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جب کوئی ایک بڑا آدمی آتا ہے تو ہمارے ہاں بڑا آدمی اسی کو کہا جاتا ہے، چودھری اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو بہت زیادہ دولت مند ہے۔ تو جب وہ آتا ہے تو پوری محفل میں بیٹھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مولوی کے لیے، کسی دیندار آدمی کے لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں ابھی جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے، فرض کیا ہم کہیں باہر نکلتے ہیں تو ہماری نظر کسی اچھی گاڑی پہ پڑتی ہے تو ہماری پہلے ذہن میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ گاڑی ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم کسی بنگلے کو دیکھتے ہیں، کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، تب بھی ہمارا یہی شوق ہوتا ہے، ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح کا بنگلہ بناؤں، میرے پاس بھی اسی طرح کا بنگلہ ہو، اسی طرح کی ایک اچھی گاڑی ہو۔ لیکن کبھی ہمارے پاس سے اگر کوئی مولوی حضرات گزرتے ہیں یا کوئی دیندار آدمی گزرتا ہے تو ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں بھی اسی کی طرح بن جاؤں، میں بھی اسی کی طرح 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، دین کی طرف راغب ہو جاؤں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہماری دینی تعلیمات، وہ جو ہے آگے پہلے ٹاپک ڈسکس ہو چکے ہیں، دینی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن جو اس وقت ٹاپک ہے کہ امیر کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی، تو میرے خیال سے اس وقت ہمارے سوسائٹی میں جو زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ ایک مالدار آدمی کی جاتی ہے، اور پیسے والا جو آدمی ہے وہ ویسے بھی ایک اپنی شہرت بنا لیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے تو اس کا ایک معاشرے میں ایک نام بنا ہوا ہے، اور ہیں بھی جتنے بھی دیکھیں ابھی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم بڑے لوگ کہتے ہیں وہ پیسے والے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو وہ لوگ عزت کرواتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ صرف دنیا تک محدود ہے، کیونکہ آخرت میں نہ تو کوئی امیر آدمی وہاں پہ کامیاب ہوگا، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، کافی لمبی باتیں کی تھی آپ نے، ساری باتیں میں نے سنی ہیں، اور اچھی آواز بھی آپ کی بلند ہے، کانفیڈنس سے بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی نیکسٹ جس اسٹوڈنٹ کو دعوت دے رہے ہیں اس کا تعلق آزاد جموں کشمیر راولہ کوٹ سے ہے، اور اس بچے کا نام ہے شاہد۔ جی شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم شاہد فرام راولہ کوٹ آزاد کشمیر۔ آج کا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں امیر کی عزت زیادہ ہے یا دیندار کی عزت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کا کفر مل کے کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا کا کفر مل کے اس بندے کو عزت نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا کا کفر مل کے اسے عزت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ وہ پوری دنیا کا کافر اسے عزت نہیں دے سکتا، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو میرے خیال میں آج کے دور میں جو عزت کی بات ہے، لوگ میرے بعض بھائیوں نے بات کی ہے کہ بھائی عزت آج کل امیر کی عزت ہے، تو اصل میں عزت امیر کی نہیں ہے، عزت اس کے عہدے کی ہے یا اس کے پیسے کی ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے پچھلے کچھ عرصہ پہلے لیڈر گزرے ہیں تو ان کی کچھ بڑی عزت تھی، لیکن آج جی یہاں پہ آپ کو نصیحت کروں کہ کسی لیڈر کا نام نہیں لینا آپ نے ڈسکشن میں، نہ مذہبی حوالے سے کسی فرقے کا نام لینا ہے، اور نہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کا، یہ نہ پتہ چلا کہ آپ کی ہمدردیاں کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں یا آپ کا تعلق کس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے مذہبی حوالے سے۔ تو باقی آپ کی گفتگو ٹھیک ہے۔ حلیم نے پارٹیسپیٹ کیا، حلیم نے سبی سے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ جی حلیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد حلیم فرام سبی بلوچستان۔ آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے، کیونکہ دیندار کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے ہم آج کل اسی کی زیادہ احترام اور اسی کی عزت کرتے ہیں، اسی کے آگے پیچھے ہی چلتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے ہے بظاہر۔ اگر کوئی
पैसे वाला हो, कारोबारी बंदा हो, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे बंदे एज ए प्रोटोकॉल में होते हैं। और एक दीनदार जैसा कि मसलन एक इमाम मस्जिद हम कह सकते हैं, और उसे अगर हम एक देखते हैं तो उसके बमुश्किल से अगर कोई सलाम पेश करता हो उसे, या सलाम करता हो आते जाते हुए। जी, तमाम बच्चों की जो गुफ्तगू है इसे पॉइंट्स लिया करें। पॉइंट्स लिख के आप अपनी गुफ्तगू में अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, अपनी गुफ्तगू बेहतर कर सकते हैं। कऊटा हवेली से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे कमरान और अलीम सिबी से, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। कराची से अजहान को हम दावत देंगे। अजहान ने भी अच्छे ख्यालात का इज़हार किया है, तो देखिए क्या कहते हैं अजहान। जी अजहान। अस्सलाम वालेकुम सर और बाकी ग्रुप मेंबर। जैसे कि आज का टॉपिक है कि इस ज़माने में, इस माशरे में मालदार की ज़्यादा इज़्ज़त है या दीनदार की, तो इस टॉपिक पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल से आज के माशरे में मालदार की ज़्यादा इज़्ज़त है, क्योंकि ऐसी कुछ वजूहत हैं कि जो मालदार होता है वो इवेंचुअली बन जाता है पावरफुल, और जो पावरफुल बंदा बन जाता है लोग उससे डरते भी हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। उनको पता होता है अगर इससे काम निकलवाना होगा, इसकी बहुत, अगर इससे दोस्ती रखी, इससे बना के रखी, तो ये हमारे काम भी कुछ कर देगा। पैसे वैसे भी इसके पास हैं, इसके साथ घूमेंगे, हमारे भी भरम होंगे, इसके भी भरम होंगे, और इसी तरह मतलब चलते रहता है, और लोग इसी तरह उनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं एज़ कम्पेयर टू मौलवी। रिलीजियस जो पीपल है, दीनदार है, उनका ये होता है कि ज़्यादातर लोग उनको समझते हैं वे तो मतलब क्या मौलवियों जैसी बातें कर रहा है बंदा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बोलोगे भी ना कि यार झूठ नहीं बोलो या गाली ना दो, उनके यही बोलेगा अभी क्या मौलवी है क्या तू, अरे मौलवी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्यों। इवन क्या कोई भी इसको कोई छोटी सी टुकड़ा दे रहे होंगे नॉलेज का, इवन अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज, इवन अ पीस ऑफ अ नॉलेज, तो उससे भी उनका यही होगा कि अभी मौलवी है क्या कर रहा है। रिलीजियस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो बात ये आ जाती है सारी कि इज़्ज़त इसलिए कम हो गई है उनकी, क्या कहते हैं, रिलीजियस पीपल की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मौलवी जो होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनकी कितनी कोई मतलब उनकी लाइफ जो होती है कितनी मेरे ख्याल से मिजरेबल लाइफ जी रहे होते हैं। क्योंकि मिजरेबल मैं नहीं बोलूँगा, मतलब इस सॉर्ट ऑफ मिजरेबल ही होती है, क्योंकि उनको उस इमाम साहब की सैलरी कितनी होती है, बहुत ही कम सैलरी होती है। वो उस इंसान को अपना घर चलाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है उसमें, और सारे खर्चे उससे निकालने पड़ते हैं, खाना वाना सब कुछ करना पड़ता है उसी पैसों में। तो बंदा क्या कर सकता है, तो उसकी कौन इज्जत करेगा। तो जिसके पास पैसे भी नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं उसके पास पावरफुल भी है वो बंदा, तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली लोग समझते हैं कि क्या होता है, ये बंदा हमें हेल्प भी करेगा आगे ज़िंदगी में, और जो दीनदार है वो कोई हेल्प नहीं करेगा। वो ये भूल रहे हैं कि दीनदार उनकी बहुत मदद कर सकता है, अगर वो ज़रा सोचें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान से समीउल्लाह, सबसे अच्छी गुफ्तगू जो किया ना अभी तक जितने बच्चों ने, और सबसे बेहतरीन आवाज़ भी समीउल्लाह की थी, और अच्छी गुफ्तगू भी समीउल्लाह ने की है। तो देखिए समीउल्लाह ने कैसे गुफ्तगू की है। बाकी स्टूडेंट को चाहिए कि इस बच्चे को कॉपी करें, इसकी तरह गुफ्तगू करें। आवाज़ इतनी क्लियर होनी चाहिए, आवाज़ के हवाले से, बोल्डनेस के हवाले से, खुद एतमादी के हवाले से समीउल्लाह को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी सुनिए समीउल्लाह की सारी गुफ्तगू, इसका ताल्लुक मुल्तान से है। अस्सलामु अलैकुम, समीउल्लाह फ्रॉम मुल्तान। जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे मुआशरे में दीनदार की ज़्यादा इज़्ज़त है या मालदार की। मेरे नज़दीक दोनों की ही इज़्ज़त है, लेकिन मालदार की इज़्ज़त ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इंसान लालची है, उसकी फितरत में लालच है। आपके सामने इसकी मिसाल है कि हमारे मुआशरे में आप अमीर लोगों के साथ लोग ज़्यादा उठना बैठना पसंद करते हैं। सियासी पार्टीज़ के MNAs देख लें, MPAs देख लें, बिजनेसमैन देख लें, और ख़ास तौर पर जो हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कुछ अमीर लोग होते हैं, खाते पीते लोग होते हैं, आप देख लें लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और हमारे ही मोहल्लों में, हमारे ही शहरों में दीनदार लोगों से मुराद हमारे उलमा हो सकते हैं, हमारे असाज़ा हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं। लोग उनकी कितनी की इज्जत करते हैं आपको पता है। हज़रत अली का कौल है कि अमीर को इस वजह से झुक कर ना मिलो कि वो अमीर है,
اس سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر صرف اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس دیندار لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر 10-15 ہزار روپے پر گزارا کرتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ باہر نکل کر امام صاحب کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات عزت کرنے کی ہے مالدار یا دیندار لوگوں کی، تو میرے خیال میں دوسری بات عزت کرنے کا تعلق ہماری تربیت سے ہے، ہمارے گھر سے ہے۔ ہمیں جیسی تربیت دی جائے گی ویسے ہی ہم لوگوں سے بات کریں گے۔ میرے خیال میں انسان پر معاشرے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بڑوں کی عزت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، دیندار لوگوں کی عزت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، تو ہم بھی کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے، جس طرح والدین کا لگاؤ ہوگا اسی طرف ہمارا بھی لگاؤ ہوگا۔ پھر چاہے وہ دینی لوگوں کی عزت ہو یا مالدار لوگوں کی عزت، تو میرے نزدیک جدید دور ہے تو دیندار لوگوں کو لوگ بھول چکے ہیں، اور ان میں خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ سمیع اللہ، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ، اور میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہیں۔ جی سمیع اللہ صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا نواب شاہ سے عباد کو۔ جی بیٹا نواب شاہ سے عباد بیٹا بات کرے گا۔ میرا نام عباد اللہ ہے، نواب شاہ سے تعلق ہے میرا، نواب شاہ سے ہوں، اور آج کے ٹاپک پر جو ہے ہمارے معاشرے میں مالدار کی عزت ہے زیادہ دیندار کی۔ دیکھا جائے تو آج کے معاشرے میں دونوں کی عزت ہے، لیکن ایک مالدار کی عزت بنسبت دیندار کی زیادہ ہے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں جو آج کل کی سوسائٹی ہے، دیندار کی عزت اس کے اپنے علم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، لیکن ایک مالدار کی عزت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے بعد ہر چیز کی سہولت اور ہر اس کے مطلب عباد اللہ نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو اوپر کینڈیڈیٹس نے کی ہیں۔ ماشاءاللہ آواز صحیح ہے۔ اب عباد اللہ آپ کہہ رہی ہیں اس کو آپ نے رکھنا ہے، کیپ اٹ اپ اور پارٹیسپیٹ کرتے رہیے گا۔ ارباب محسود کراچی سے یہ اسٹوڈنٹ ہے، پارٹیسپیٹ نے کیا ہے، اچھی گفتگو کرتے ہیں ارباب بھی۔ اس کی گفتگو میں نے ساروں کی گفتگو سنی ہے، سن کے پھر میں نے اس پہ یہ ریکارڈنگ دوبارہ کر رہا ہوں، 3-4 دفعہ میں نے سنا ہے اس کو۔ تو یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کے پیچھے 4-5 گھنٹے کی محنت ہے بچے، اس لیے آپ کو اس کو ضرور دیکھا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ اچھی چیزیں آگے پھیلائیں گے، نالج پھیلائیں گے تو دوسروں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی نیت سے ہم نے یہ چینل کھولا ہوا ہے۔ ارباب محسود کراچی سے، جی بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، آئی ایم ارباب محسود فرام کراچی۔ جیسا کہ سر نے ابھی ٹاپک دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار کی لوگ عزت زیادہ کرتے ہیں یا مالدار کی، تو اس حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار کی بھی عزت کی جاتی ہے، مالدار کی بھی، لیکن اگر مالدار ہو اور ساتھ میں دیندار ہو تو اصل عزت اس کی جاتی ہے، اور اگر صرف مالدار ہو تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، لیکن جو غریب دیندار ہوتا ہے اس بیچارے کی عزت نہیں کی جاتی۔ مالدار کی عزت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ کیونکہ اس کے پاس لوگ پیسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ کتنا ہی خوش اخلاق ہو، کتنا ہی دیندار ہو، اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ وہ شیخ سعدی کی قول ہے نا کہ آپ کے خوش اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ تو غریب بیچارہ جتنا ہی دیندار ہو جائے، جتنا ہی خوش اخلاق ہو جائے، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں سے کچھ 2-4 پیسے کما لے۔ لیکن جی بہت شکریہ ارباب محسود، آپ نے مزید بھی گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ پارٹیسپینٹ زیادہ ہیں اس لیے ہم آپ کی گفتگو کو یہاں پہ منقطع کر رہے ہیں۔ شاہ نواز ثوابی سے اس بچے کا تعلق ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن آپ کی آواز تھوڑی دھیمی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ شاہ نواز سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہ نواز ہے اور میرا تعلق ثوابی سے ہے۔ جیسا کہ سر آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار شخص کی عزت زیادہ ہے یا دیانتدار کی، تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے دیانتدار شخص کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی مالدار کی ہوتی ہے۔ مالدار شخص کے ساتھ اور بچے آپ ذرا سلو بات کیا کریں، آپ کی اصلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں، رٹا کی طرح نہ رٹا آپ لگاتے ہیں تو سلو تو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ۔ باقی آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں شاہ نواز، اور میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ بھی پارٹیسپیٹ کریں
عبدالعاد نے بھی سمندری سے جس کا تعلق ہے فیصل آباد سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ کی بیٹا آواز بھی بہت سلو ہے, سن لیں آپ بے شک اپنی آواز. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو تیسرا ٹاپک ہے, کیا ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا جی دیکھ لیا عبدالعاد, آپ نے آواز کتنی سلو رکھی ہے, تو کیسے میں اس کی ریکارڈنگ کروں. اس طرح خضر حیات ہے, یہ باولپور سے اس بچے کا تعلق ہے, تو اس کے تھوڑے سے خیالات ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے بچہ. السلام علیکم جنٹل مین, میرا نام محمد خضر حیات ہے اور میں بہاولپور سے بلانگ کرتا ہوں. ہماری آج کی ڈسکشن کا لاسٹ ٹاپک ہے, کیا ہمارے معاشرے میں ایک دیانتدار انسان کی عزت زیادہ ہے یا ایک مالدار انسان کی عزت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر میں اپنی ذاتی رائے یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ملی جلی روایت کے مطابق ایک دولت مند انسان کی عزت زیادہ ہے بدرجہ ایک دیانتدار انسان. ہمارے معاشرے میں اسی انسان کو فوقیت دی جاتی ہے جو مالدار ہو. اس نے یہ تقریباً خضر نے وہی باتیں کی ہیں جو باقی کینڈیڈیٹس نے کی ہیں. مدثر ملک کو ہم دعوت دیں گے. آزاد جموں کشمیر نیلم بہت خوبصورت وادی ہے, میں یہاں گیا ہوں, دوستی پل ہے آگے, وہاں تک میں گیا ہوں. دریا نیلم ساتھ ساتھ جو آ رہا ہے دریا جہلم میں گرتا ہے, تو بہت خوبصورت وادی ہے. مدثر ملک کیا کہتے ہیں آپ, جی ملاحظہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا تیسرا ڈسکشن ٹاپک, کیا معاشرے میں امیر بندے کی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے یا دیندار بندے کی. تو جنٹل مین, میری ایج جو ہے 18 سال ہوگی. میرے 18 سالوں کا ذاتی تجربہ یہ بات کہتا ہے کہ معاشرے میں امیر بندے کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے مالدار بندے کی. مالدار بندے کو معاشرے میں بہت ویلیو دی جاتی ہے, ان کی عزت کی جاتی ہے. تو اس کے برعکس ایک دیندار بندے کا وہ ویلیو, وہ مقام نہیں دیا جاتا. ابھی اوپر وہ کامی بھائی, ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے بڑے مزے کی باتیں کی ہیں. تو دیکھیں کہ لوگ امیر بندے کو جان پہچان جانتے ہوں یا نہ ہو, ان کا بنگلہ دیکھ کر, گاڑی دیکھ کر ان کی ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی امیر بندہ ہے. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ گاڑی ہو, یہ بنگلہ ہو. تو ان کے دل میں وہی حسرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے. اور ایک دیندار بندے کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ حسرت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم بھی ان جیسا بنے. یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ کاش ہم بھی دین کے راستے پہ چلیں, جو ہے نا سنتے نبی کو پورا کریں. تو ایک شعر یاد آیا کہ زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی ہی رہ گئی, زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی رہ گئی, انسان جینے کا معیار بہت اوپر لے گیا. انسان جینے کا معیار بہت اوپر لے گیا. تو یہ تھے مدثر ملک, آزاد جموں کشمیر نیلم سے ان کا تعلق تھا. ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا آپ نے, آئندہ بھی کریں گے. کوٹا حویلی سے ہمارے ساتھ ہیں کامران دوبارہ, اور ان کو دوبارہ دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ کامیاب کرے آپ کے ساتھ. جی آپ دعائیں شروع کر دیں آپ نے یہاں پہ, کائنڈلی آپ ڈسکشن میں دعائیں نہیں کرنی وہاں پہ, اور نہ نصیحتیں کرنی ہے. یہ آپ سب کو میں بتاؤں, نہ نصیحتیں کریں اور نہ آپ نے وہاں پہ دعائیں کرنی ہیں. کراچی سے عادل قریشی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. آج آپ کی آواز تھوڑی کم نظر آ رہی ہے. کراچی مجھے نہیں پتہ ہوا ہے, پہلے آپ ماشاءاللہ صحیح آواز سے جس طرح سمیع اللہ گفتگو کرتا ہے کر رہے تھے, تو آج آپ کی آواز تھوڑی دھیمی ہے. السلام علیکم ایوریون. جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں کس کی زیادہ عزت ہے, مال والے کی دیندار. تو دیکھیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کس کی کیا خواہش ہے. لوگ جو آستین کے سانپ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب کام ہے تیرا نام ہے ورنہ دور سے سلام ہے. جب آپ کی پوسٹ ہے, آپ کی رینک, آپ کسی پوزیشن پہ آرگنائزیشن میں کسی چیز میں بھی, تو آپ کی عزت کریں گے, قدر کریں گے, آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے جب تک مطلب ہے. جب مطلب چلا جائے گا وہ آپ کو گھاس نہیں ڈالیں گے. تو پیسے والے کی بھی ہے, جس کے پاس زیادہ کانٹیکٹس ہو, کانٹیکٹس والے کی ہے, پیسے والے کی ہے ہمارے معاشرے میں. اور دیندار کی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کس شعبے میں. جیسے دیندار ہیں, جیسے کوئی عالم ہے, ان کا بھی مولانا طارق جمیل سے ایک ایگزامپل ہے, مسٹر مولانا طارق جمیل صاحب, تو ان کے ایگزامپل آپ لیں, ان کی بھی عزت ہے کہ وہ دین کی نالج بھی رکھتے ہیں. صحیح, تو لوگ اپنے انٹرسٹ اور اپنے پریفرنسز کے حساب سے وہ رینک کرتے ہیں عزت اور عزت دینے میں یا نہیں دینے میں. جی نیکسٹ بہاولپور اچ شریف سے سرفراز نے پارٹیسپیٹ کیا. جی سرفراز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز وارن اوش شریف سے بات کر رہا ہوں. آج کے ٹاپک نمبر 3 جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے یا دیندار کی. تو اس کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت ہے، اور اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے ایک ایسا دور ہے جس میں ہر کام ہونا وہ پیسوں سے ہی ہوتا ہے، چاہے دین کا ہی کیوں کام نہ ہو. سو آپ چیک کر لیں کہ آج کل جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں وہ پیسوں سے ہی ہو رہی ہیں. اور اس میں مین جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں مالدار کی عزت اس لیے ہے کیونکہ مالدار کے پاس پیسہ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے عزت تو اس کے پاس بمشکل ہوتی ہے لیکن پیسہ ہوتا ہے. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ قرض لیتے ہیں جس طرح سے بھی. سو ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے پیسہ. اور پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ مالدار کے پاس. اور وہ جب مالدار کے پاس پیسہ لینے جاتے ہیں تو مالدار کہتا ہے کہ آپ میرا کام کریں وغیرہ کریں، پھر کام وغیرہ کریں تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا، یا پھر اس کو کسی طرح سے اپنے انڈر کر لیتا ہے. اور جو غریب ہوتا ہے اور وہ عزت اس لیے کرتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، یہ تو مالدار ہے، اس لیے کہ شاید میری تھوڑی سی عزت کرنے سے میری اس کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے. اور جی بہت شکریہ. ابھی نیکسٹ ٹائم فیضان جن کا تعلق شیخو پورہ سے ہے. جی فیضان. نام فیضان اصغر اور میں شیخ پورہ سے ہوں. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے معاشرے میں مالدار کی زیادہ عزت کی جاتی ہے یا دیندار کی. تو اس میں بنیادی طور پر تھوڑے پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ ہے پاکستان میں اس کو ہمارے معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد جس کے پاس کوئی عہدہ ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پر ہے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے. مال کو، عہدے کو سلام کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں عالم علماء کرام. بیٹا دیکھیں آپ کی گفتگو سے نا سنتے ہیں تو ایسا لگا نیند سے ہمیں آ رہی ہے. تو گفتگو ایسے کریں کہ سوئے ہوئے بھی بیدار ہو جائیں، جیسے سمیع اللہ نے گفتگو کی اوپر. تو اپنے اندر تھوڑی سی ایکٹیونیس پیدا کریں. اور لاسٹ میں ہم موقع دیں گے سہیل کو. لاسٹ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے سہیل، جس کا تعلق سہیل حسن کا، محمد سہیل حسن کا تعلق سرگودا سے ہے. اچھی گفتگو کی ہے بیٹا آپ نے، اور اپریشیٹ کرتا ہوں میں سہیل کو. اس کی باتیں سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو، جو آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے کیا مالدار کی عزت زیادہ ہوتی ہے یا دیندار کی. تو دوستو، آج کل کے جو زمانہ چل رہا ہے اس میں زیادہ مالدار کی ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا دین کم اور مال، یہ ہمارا المیہ، اس کا مال زیادہ دیکھتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ، عام مثال ہے یہ کہ جب لوگ رشتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کیسا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کی جاب کتنی کیسی ہے، اس کے پاس وہ کام کیا کرتا ہے، کام کتنا پڑھا لکھا یہ ہے. تو یہ جو پریارٹی دی جاتی ہے نا وہ مال کو ہی دی جاتی ہے کہ مال اس کا کیا، اس کے پاس کتنے، اس کے آبا و اجداد کے پاس پیسہ تھا، جائیدادیں کتنی ہیں، اس کے کتنی زمین ہے، کتنے گھر بار ہیں، یہ سارا کوئی دیکھا جاتا ہے. اور سب سے اینڈ پہ جو دیکھا جاتا ہے نا وہ دینداری دیکھی جاتی ہے. جب وہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی صورت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، سیرت کو پریارٹی نہیں دی جاتی. جبکہ ہمارا اسلام دین کہتا ہے کہ دینداری دیکھی جائے، سیرت دیکھی جائے. رزق اللہ پاک نے دینا ہے، جب شادی ہو جائے گی سیرت دینداری پہ
کے ساتھ تو اللہ پاک نے تو رزق دینا ہی دینا ہے نا، تو یہ عورت رزق خود لے کے آتی ہے. تو یہی سسٹم ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ یار اس کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ بڑا مالدار ہے، بڑا اس کو نا دور سے جناب سلام کر دیا جاتا ہے. اور دیندار جو بندہ دیندار ہوتا ہے نا اس کی عزت تو ہوتی ہے، بالکل عزت، میں کہتا ہوں کہ عزت ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ پریورٹی نہیں ملتی جو ایک مالدار شخص کو ملتی ہے. جی بہت شکریہ آپ سب کا، تمام جتنے کینڈیڈیٹس ہیں بہت اچھا آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اور کچھ بچوں کے نام میں نہیں لے سکا یہاں پہ چونکہ ان کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، اور کچھ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا تھا. اور باقی یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے. اور جو نئے جوائن کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں اس گروپ کو، جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ میرے نمبر پہ جو سامنے میں اسکرین پہ لکھ رہا ہوں 0335969161 پہ ایک چھوٹا سا SMS کریں جس میں اپنا نام اور اپنا سٹی کا نام لکھیں تو آپ کو ایڈ کر دوں گا. اس نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ نہیں کرنا بلکہ آپ نے SMS کرنا ہے، میسج کرنا ہے کہ سر میرا نام یہ ہے اور میں اس شیئر کرنے والوں مجھے اپنے واٹس ایپ گروپ ڈسکشن والے گروپ میں ایڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں ایڈ کر دوں گا اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں. جو پارٹیسپیٹ نہیں کرتا وہاں تو میں ان کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فروٹفل ہو، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو پسند بھی کر رہے ہیں اور ان ویڈیوز کو آپ لائک کر رہے ہیں. اور یہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت میں نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہے. آپ میرے لیے اسپیشل دعا کیا کریں. اور باقی جتنی ڈسکشن میں نے شروع سے لے کے آخر تک سنی ہے، ہر ایک کے بارے میں کومنٹس دیے ہیں. اور سب سے اچھی جو ڈسکشن کی ہے، ٹاپ کلاس کی جو ڈسکشن ہے، میں دوبارہ اس بچے کا نام لینا چاہوں گا. اس بچے کا نام ہے سمیع اللہ اور اس کا تعلق ملتان سے ہے، اور اس نے اپنے پروفائل پہ اللہ لکھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بیٹا گفتگو کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ڈیلی پارٹیسپیٹ کیا کریں، ہر ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. آپ کی وجہ سے باقی تمام جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے آپ کے دوست ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے کے فائدے کے لیے پارٹیسپیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. باقی عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تدبر سے، تفکر سے سوچیں زندگی کے بارے میں. جو ہماری لائف ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہونے والی. تو اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. دنیاوی عزت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آخرت میں عزت ہونی چاہیے. آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہونی چاہیے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی نماز ہی پڑھیں 5 وقت کی، اور حلال کا رزق تلاش کریں، رشوت اور حرام کی طرف بالکل نہ جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور باعزت جو زندگی ہے اس کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور ڈیلی آپ 1000 دفعہ درود شریف لازمی پڑھا کریں. جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اپنا جنت میں مقام نہیں دیکھتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار. باقی دنیاوی عزت نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، آخرت میں اور اللہ کی نظر میں عزت ضرور ہونی چاہیے. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ کشمیری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد آزادی نصیب فرما دے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.